Assalamu alaikum students. It is chapter number 13. The last topic is Regional Cooperation for Development, RCD. RCD is an organization which was established in 1964. Iran, Pakistan and Turkey were the members of this organization. It was a period when President Ayub Khan was in Pakistan. He was the president اور اس وقت یہ ایک ایسی آرگنائزیشن تھی جو تینوں کنٹریز کے لیے بنائی گئی کہ آپس میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، جس میں ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، ٹورزم ہے اینڈ ڈیفینس ہے. بہت عرصے تک یہ آرگنائزیشن بہت اچھے سے کام کرتی گئی، لیکن پھر فائنلی اس کو 1975 میں ڈیزالو کر دیا گیا. اس کے بعد پھر یہ ایک نئے نام سے ECO کے نام سے اب یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے اور اب اس میں 7 اور ممبر کنٹریز شامل ہو گئے ہیں. ان کا بیسک پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں، اس ریجن میں جس میں یہ اسٹیٹس ہیں، ان کے درمیان آپس میں ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جائے اور ایک دوسرے کے بینیفٹس کے لیے کام کیا جائے، ٹریڈ بڑھائی جائے. اب یہ تو اس کی ایک شارٹ سی سمری تھی. Now I'm coming to the chapter. This organization was established in 1964 by Iran, Turkey and Pakistan to promote trade between the three countries. یعنی بیسک پرپس کیا تھا جب یہ RCD کے نام سے آئی کہ آپس میں تجارت کو بڑھایا جائے ٹرکی، ایران اور پاکستان کے درمیان میں. It got much support during the government of President Ayub Khan in Pakistan. The countries cooperated in the fields of science, technology, tourism and defense. اب جیسا کہ اس بک کے اکارڈنگلی اس وقت پریزیڈنٹ ایوب خان پاکستان پر حکومت کر رہے تھے، تو ان کے دور میں اس آرگنائزیشن نے بہت تعاون کیا سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ٹورزم اور ڈیفینس میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ تینوں کنٹریز بہت اچھے طریقے سے کام کرتے رہے. Both Iran and Turkey are very strong in the support of Pakistan over the Kashmir question, and Iran also offered to mediate between Pakistan and India to help resolve this issue. پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ٹرکی اور ایران ایک بہت اچھے نیبرنگ کنٹریز کے طور پر کام کرتے رہے ہیں. ہمیں بہت سپورٹ حاصل رہی ہے. آج کل بھی آپ دیکھیں تو ٹرکی ہمارے بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں ان میں ہمیں فائنینشلی بھی ہیلپ کر رہے ہیں اور مورلی بھی ہمیشہ ہمیں ٹرکی اور ایران کی سپورٹ حاصل رہی ہے. اس وقت بھی RCD کے ممبرز کے طور پر انہوں نے کشمیر ایشو پر ہمیں بہت سپورٹ کیا. ایون کہ ایران نے ہمیشہ یہ پیشکش کی کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے کشمیر ایشو پر، یعنی آپس میں جو ہے مفاہمت کروا سکتا ہے اور کشمیر ایشو پر دونوں کنٹریز کے جو انٹرسٹ ہیں، جو ان کے کانفلکٹس ہیں، ان کو دور کر سکتا ہے. The RCD was an active organization until 1979 when it was dissolved. 1979 تک یہ تنظیم بہت اچھے سے کام کرتی رہی، لیکن اس کے بعد پھر ایران میں کچھ پولیٹیکل ایشوز آ گئے، پاکستان میں حکومت چینج ہو گئی اور ٹرکی بھی کچھ اپنے پرابلمز میں الجھ گیا، تو یہ آرگنائزیشن ڈیزالو کر دی گئی. It was reformed in 1985 as Economic Cooperation Organization means ECO. اب اس کو دوبارہ 1985 میں نئے نام سے بنایا گیا اور اس میں مزید 7 ممبر بھی ایڈ کیے گئے. دیز ور افغانستان، آذربائیجان، قزاقستان، کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان اینڈ ترکمانستان. Now its main aim is to use the resources of the region to develop member states for trade. اب بھی مین ایم ٹریڈ کو پروموٹ کرنا ہے اور اس کے لیے اب یہ جو مزید 7 کنٹریز اس میں ایڈ کیے گئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپس میں ٹریڈ کو بڑھایا جائے. اینڈ ایکو سینٹرل بینک ہیز بین سیٹ اپ ٹو گیو لونس ٹو ممبر کنٹریز. اب ECO نے ایک اپنا بینک بھی قائم کیا ہے کہ جو اپنے ممبر کنٹریز کو لون دیتا ہے تاکہ وہ اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر سکے. A cultural institution has been established to encourage arts, sports, education, literature and media among them. اور انہوں نے ایک ادارہ بھی بنایا ہے جس میں مختلف پرفارمنگ آرٹس، اسپورٹس، ایجوکیشن، لٹریچر اور میڈیا کو انکریج کیا جاتا ہے اور سارے کنٹری یا ممبر کنٹریز جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تھینکس ٹو آل.